آج انشاءاللہ الکریم آقائے دو عالم نور مجسم شاہ عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان مبارک احادیث پاک کی برکت سے نہ صرف ہمیں آخرت کا جذبہ ملے گا بلکہ دنیا کی کامیابیاں بھی ملیں گی، قیامت میں اللہ کی رضا بھی نصیب ہوگی، کیونکہ یہ اس پاک مقدس عظیم انسان کی باتیں ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کے لیے رب کریم نے اس دنیا کو، اس کائنات کو بنایا، جن کے طریقے کو اختیار کر کے چلنے والا دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، جس کی اطاعت اور پیروی کو رب کریم نے اپنی اطاعت قرآن میں بیان کیا۔ رب فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کا محبوب اگر کوئی بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے رب نے قرآن میں بیان کیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب تم فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میرے طریقے پر عمل کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ایسے عظیم انسان، نبی آخر الزمان، میرے اور آپ کے پیارے سچے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور آپ کی مبارک سنت پر عمل کر کے ہم اللہ کے محبوب بھی بن سکتے ہیں، بخشش بھی حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ اگر آقا کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری جائے، آپ کی احادیث پر عمل کیا جائے تو دنیا کے اندر بھی ہر دل عزیز ہو سکتے ہیں، کیونکہ کائنات کے سب سے عظیم اور کامیاب انسان، جسے نہ صرف دنیا کہتی ہے بلکہ دنیا بنانے والا بھی اسے کامیاب قرار دیتا ہے، وہ کامیاب ہیں، کامیاب تھے تبھی تو انہیں دنیا کے اندر نبی بنا کر بھیجا گیا۔ وہ گناہوں سے پاک نبی، خطاؤں سے پاک نبی، وہ گفتگو کریں تو اپنی مرضی سے نہ کریں بلکہ ان کی گفتگو وہ جو رب تعالیٰ نے ان کو وحی کی ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا میرا محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا، یہ تو وہی بولتا ہے جو انہیں وحی کی جاتی ہے۔ ان کی گفتار اللہ کی وحی سے ہوتی ہے، ان کا مبارک کردار، مبارک عمل ایسا ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے۔ یعنی ان کی مبارک زندگی کو دیکھ کر اگر کوئی اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ قیامت والے دن جب اس بندے سے پوچھا جائے گا تو نے زندگی کیسے گزاری، تو یہ کہہ سکتا ہے یا اللہ جیسے تیرے محبوب نے گزاری میں نے بھی اسی طرح گزارنے کی کوشش کی ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چند احادیث آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔
انتہائی توجہ کے ساتھ ان احادیث کو سنیے گا، عمل کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا، غور و فکر ضرور کیجیے گا کہ کامیاب لوگوں کی باتیں بھی کامیابی کا سرچشمہ ہوتی ہیں، بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، بڑوں کی ہر بات چھوٹوں کی سمجھ میں آ جائے ضروری نہیں ہوتا، لیکن چھوٹوں کو بڑوں کی باتیں سمجھنے کے لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اہل علم، اہل فن اور نیک متقی لوگوں سے اس کا مطلب ضرور سمجھنا چاہیے۔ جو بات سمجھ نہ آئے اس کی بات عرض کر رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ بے شک اللہ کریم تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، ہاں وہ تمہارے اعمال کو اور تمہارے دل کی طرف نظر کرتا ہے۔ ایک روایت میں یوں الفاظ ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، بے شک اللہ تمہاری صورتوں کو، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ہر بندہ جتنی توجہ اپنی صورت پر، ظاہری صورت کو بنانے میں کوشش کرتا ہے، اس سے تھوڑا سا بھی کم، کچھ دیر بھی اگر اپنے عمل کو اچھا کرنے میں کوشش کرے، اپنے دل کی کیفیات کو اچھا کرنے کی کوشش کرے، تو یقیناً وہ کامیابی کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہو سکتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر تین چیزیں کہ مرنے کے بعد بھی یہ عمل ختم نہیں ہونے دیتے، اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا رہے، نمبر 3 ایسی اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے، زندگی کتنی مختصر ہے، اس مختصر سی زندگی میں ہم کتنے نیک اعمال کر لیں گے، کتنی نمازیں پڑھیں گے، کتنے روزے رکھیں گے، کتنا صدقہ و خیرات دے سکیں گے۔ کچھ ایسے اعمال کیے جائیں، غور کیا جائے، سوچا جائے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں، قبر کے اندر رہوں، ہزاروں سال کا عرصہ جو قبر میں میرا گزرے، کاش کچھ ایسے اعمال تو میں کر جاؤں جو قبر میں میرے کام آتے رہیں۔ ہمارے اعمال میرے نمازی بھائیوں وہی ہیں جو ہم خود کر جائیں گے۔ اولاد سے یہ امید رکھنا کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد میرے لیے دعائیں کرتی رہے گی، میری اولاد میرے لیے خیرات کرتی رہے گی، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتی رہے گی، نمازوں میں میری اولاد میرے لیے دعا کرے گی، قرآن خوانی کیا کرے گی، یہ امید ہے، ضروری نہیں ہے۔ ہمارے بعد ہمارے بچے کسی اور محفلوں میں چلے جائیں، ہمارے بعد ہمارے بچے مسجد میں بھی کبھی نہ آئیں، یا بچے یہ والے تو آ جائیں لیکن ان کی آنے والی جو اولاد ہے، اللہ نہ کرے وہ کسی ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جائیں کہ جو نیکی کے قریب بھی نہ آنے والے ہوں، تو پھر ہمیں قبر میں کون دعاؤں میں یاد رکھے گا؟ اس کا ایک ہی حل ہے، صدقہ جاریہ۔ ایسے صدقہ جاریہ کریں، مثلا مسجد تعمیر ہو رہی ہو، دل کھول کر حصہ شامل کریں کہ آپ کے پیسوں سے مسجد کی تعمیرات میں حصہ شامل ہو جائے، مدرسہ تعمیر ہو رہا ہو اس میں حصہ شامل کر دیں، کوئی فلاحی ادارہ، یتیم خانہ یا اس طرح کا کوئی ادارہ ہے، مسافر خانہ، اس میں اپنا چندہ شامل کروا دیں۔ اور یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی آپ نے عمارت میں پیسہ لگایا، ایک وقت تک، جب تک 50 سال 60 سال 100 سال تک وہ عمارت رہے گی، آپ کا صدقہ جاریہ ہے۔
جب وہ عمارت نئی بنے گی تو جو نئے شامل ہوں گے یقیناً ان کے لیے بھی اس میں حصہ ہوگا۔ ایک ایسا صدقہ جاریہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو قیامت تک کے لیے اگر میں یوں کہوں کہ ہو سکتا ہے ہزاروں سال تک کے لیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے تو غلط نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک بچے کو عالم دین مکمل بنوا دیں، کسی بھی بچے کو عالم دین بنوا دیں۔ آپ کہیں گے جناب میں کیسے بنوا دوں؟ آپ مدرسے میں جائیں، جو عالم کورس کا ادارہ ہے، جیسے ہماری مسجد میں جامعۃ المدینہ فیضان بخاری ہے موسیٰ لین میں، آپ ناظم صاحب سے ملیں اور پوچھیں حضور ایک بچے کا 8 سال کا خرچہ کتنا ہے؟ مثال کے طور پر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ایک بچے کا خرچہ 5 لاکھ روپے ہے جو پورے 8 سال میں اس پر خرچ ہوتا ہے۔ آپ 5 لاکھ حوالے کریں، حضور یہ میری طرف سے ایک بچے کا ہے، یہ بچہ عالم دین بنے، اس کا پورا خرچہ میں، اس کی جو بھی کتابیں اولیٰ سے لے کر دورہ حدیث تک جو بھی کتابیں ہوں یہ میرے ان پیسوں سے آئیں، جو بھی اس بچے کے اخراجات ہیں یہ میرے پیسوں سے آئیں۔ ایک مرتبہ 5 لاکھ لگایا، یہ بچہ عالم دین بنے گا، عالم بن کر دوسروں کو دین سکھائے گا، کبھی منبر رسول پر، کبھی محلے کی محفل میں، کبھی کسی اور جگہ پر، کبھی چینل پر بیٹھ کر لاکھوں کروڑوں لوگوں کو دین سکھائے گا۔ پھر اس کی جو اپنی اولاد ہوگی یہ اپنی اولاد کو بھی دین کی طرف لے کر آئے گا۔ تو ذرا غور کیجئے یہ تسلسل کیسے چلتا رہے گا، کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ یوں ہو سکتا ہے کوئی عالم دین، کوئی مفتی اسلام، کوئی دین واقعی سکھانے والا نیک عالم جو ہے، آپ اس سے ملاقات کر کے آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں حضور آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ کتابوں کی ضرورت ہے۔ موجودہ دور میں کتابیں خریدنے جائیں تو لاکھوں روپے کی کتابیں ہیں، اچھا پھر اتنی کتابیں رکھیں گے کہاں؟ تو آسان طریقہ کیا ہے؟ کتابوں کی ضرورت ہو وہ کہیں ہاں مجھے ان کتابوں کی ضرورت ہے، حدیث کی، قرآن کی تفسیر کی یا ان چیزوں کی، وہ ان کو پیش کر دیں یا معلوم کریں حضور کتنے کی آتی ہیں، رقم پیش کر دیں یا خود خرید کر دے دیں۔ اور جیسے مثال کے طور پر یہ ایک آئی پیڈ ہے، میرے پاس آئی پیڈ ہے، اس میں کتابیں ہیں، میرے پاس لیپ ٹاپ ہے، یہ میرے ذاتی ہیں، کسی نے گفٹ کیے ہوئے نہیں، یہ تو میں نے خیر پیسوں کا منگوایا تھا، لیکن ایک اسلامی بھائی ہیں ہمارے تو انہوں نے پیسے لیے نہیں، مجھ سے کہا حضرت آپ کتابوں کا ہی کام کریں گے، عالم دین ہے ماشاءاللہ، وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو، میں نے کتابوں ہی کے لیے ان سے منگوایا تھا، ساؤتھ کوریا میں دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں، تو انہوں نے مجھے پیسے لیے نہیں، مجھ سے کہا کہ آپ کا کام ہی کتابوں کا ہوگا تو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، نہیں لیے انہوں نے۔ خیر تو اسی طرح اب مثال کے طور پر ایک ٹیبلٹ ہے، آئی پیڈ ہے، اس میں ہزاروں کتابیں آ جائیں گی، ہزاروں کتابیں، آپ سوچ نہیں سکتے ہزاروں کتابیں کتنے کی ہوں گی، ہو سکتا ہے 50 لاکھ کی کتابیں ہوں۔ کتنا عظیم صدقہ جاریہ ہے۔ عالم، میں بات کر رہا ہوں عالم کی، جو عالم ہو جس کا کام کتابوں سے ہو، بہت عظیم صدقہ جاریہ ہے۔ اس طرح اور بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ خیر اسی طرح موبائل ہے، موبائل پر واٹس ایپ گروپ ہیں، اس میں جواب دیتے ہیں جو عالم ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا جو نام کے عالم ہیں، مقرر ہیں، آپ کہتے ہیں جناب میری طرف سے اینڈرائڈ موبائل لے لیں اور اس میں وہ فیس بک پر لگے رہیں، اس میں الٹے سیدھی چیزوں میں لگے رہیں، تو بندہ خود پتہ چلے شرمندہ ہو جائے، یار یہ کیا، میں نے اس لیے تو نہیں دیا تھا۔ تو جو واقعی عالم ہو جس سے لوگ رجوع کرتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، آج کل دور ایسا ہے، مسجد میں کتنے لوگ مسئلے پوچھیں گے، مثال کی بات ہے کتنے لوگ مسئلے پوچھیں گے، لیکن دنیا بھر سے لوگ مسئلے واٹس ایپ کے ذریعے آپ سے ہزاروں پوچھتے ہیں۔ آپ دین جو اپنے پڑھا کتابوں میں وہ آپ سکھا رہے ہیں، یہ اس کے لیے بھی انشاءاللہ اس میں حصہ ہوگا ثواب کا، جس نے دوران طالب علمی اس عالم کی خدمت کی ہوگی، اس کی ہیلپ کی ہوگی، اس کے عالم بننے میں اس کی مدد کی ہوگی۔ اس طرح کے اور بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، غور کرنے کی بات ہے، کیونکہ انسان تو تاجر ہوتا ہے، بزنس مین ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کچھ ایسا کاروبار کروں جس کا نفع مجھے زیادہ ہو، تو میں آپ کو ایسا نفع بتا رہا ہوں صدقہ جاریہ کا جس کا ثواب انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ اپنی اولاد کی تربیت کر دیں، دوسرا کام کیا، اولاد کی تربیت کر دیں، اولاد نیک بنا دیں، نمازی بنائیں، عالم اپنی اولاد کو بنا دیں، حافظ قرآن بنا دیں،
انشاءاللہ یہ اولاد آپ کے لیے عظیم صدقہ جاریہ ہوگی۔ تیسرا کام جو زیادہ مشکل ہے، اتنا ناممکن نہیں ہے، آپ خود عالم بن جائیں، عالم بنیں، دین کے مبلغ بنیں۔ آپ جتنی دین کی باتیں پھیلائیں گے، جتنے لوگ آپ کو سن کر عمل کریں گے، یقیناً آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ کتنے آپ کو دعائیں دیں گے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے خدمت پر مجھے رکھا ہے، مجھ جیسے اور لاکھوں امام ہیں، علماء ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہاں بیٹھ کر اگر میں درس حدیث دیتا ہوں، درس قرآن دیتا ہوں، آپ کو عصر کے بعد جیسے فقہی مسائل بیان کرتا ہوں، کتنے لوگ مسئلے سنتے ہوں گے، تو کیا یہ دعائیں نہیں دیتے ہوں گے؟ کتنے لوگ اظہار کر دیتے ہیں، کتنے اپنے جذبات کا اظہار کر کے آڈیو میں کوئی ملاقات کر کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ پچھلے جمعہ یا 1-2 دن پہلے بھی ایک نمازی میرے پاس آئے تھے کہیں دور سے، آنکھوں میں آنسو ہوتے، کہ حضرت خاص آپ کے لیے، کوئی کہتا تہجد میں دعا ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے جی یہاں پر دعا ہے، کوئی مدینے میں، کوئی مکے میں، کوئی نمازوں میں۔ یہ دعائیں کیوں؟ کوئی رشتہ داری نہیں، اس لیے کہ یار ہمیں اس بندے سے دین کی بات سیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو خود عالم بن جائیں، خود دین کے مبلغ بنیں۔ آپ کے ذریعے سے جتنے لوگ نمازی بنیں گے، جتنے قرآن کے حافظ بنیں گے، جتنے دین کی باتیں سیکھیں گے، آپ کے لیے عظیم صدقہ جاریہ ہے۔ اس کا نفع انشاءاللہ آپ کو قبر میں بھی ملتا رہے گا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تکبر کیا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا، تکبر نام ہے حق سے سرکشی کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا۔ حق سے سرکشی کرنے اور لوگوں کو حقیر کمتر جاننے کا نام تکبر ہے۔ دل میں ہے میں بڑا ہوں، میں نیک ہوں، میں اچھا ہوں، یہ گناہگار، یہ گندا آدمی، یہ بیکار آدمی، یہ جو میں ہے یہ بندے کو مار دیتی ہے۔ دنیا میں بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا، قیامت والے دن بھی تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا دوست وہ ہے جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے، اس کی گفتگو سے تمہارے علم میں زیادتی ہو اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ میں آپ سب سے ایک عرض کر رہا ہوں، ہر ایک کو دعوت فکر دے رہا ہوں، میں بھی آپ بھی غور کریں، میرا کون سا دوست ہے، کون سا ایسا دوست ہے جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں جو حدیث میں بیان کی گئیں۔ اسے دیکھ کر مجھے اللہ کی یاد آئے، اس کی باتیں سن کر میرے عمل میں اضافہ ہو، اس کی صحبت، اس کا عمل دیکھ کر مجھے آخرت کی یاد آئے۔ ایسا کوئی ایک دوست بھی میرا ہے؟ میں آپ سب کو دعوت فکر دے رہا ہوں، جو مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سب کو دعوت فکر ہے۔ کیا ایسا کوئی ہے ایک دوست؟ اگر ہے رب کا شکر ادا کریں اور بھی ایسے دوست بنائیں، اور اگر کوئی بھی آپ کا ایسا دوست نہیں ہے تو دیکھ لیں پھر کیسے دوست ہیں۔ ایک اور حدیث پاک آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والے کو دوست رکھتا ہے، مہربانی کرنے پر وہ دیتا ہے کہ سخی پر نہیں دیتا۔ رحم کرنے والا اللہ کا دوست ہے، جو دوسروں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ رحم کا مطلب کیا ہے؟ درگزر سے کام لیں، غلطی ہو جائے، بیوی سے ہو، بچے سے ہو، شاگرد سے ہو، آپ کے ملازم سے غلطی ہو، مسجد کے نمازی سے غلطی ہو، مسجد کے امام سے غلطی ہو، مؤذن سے غلطی ہو، یا خادم سے غلطی ہو، یا کمیٹی والے سے غلطی ہو، آپ کے بزنس پارٹنر سے غلطی ہو، کسی سے بھی غلطی ہو جائے، درگزر سے کام لیں، رحم کریں۔ جو دوسروں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایمان اور حیا دونوں ساتھی ہیں، ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایمان اور حیا کا گہرا تعلق ہے۔ یوں سمجھیے، ایمان اگر دل ہے
تو حیا روح ہے، اگر روح نکل جائے تو دل بے جان ہوتا ہے، موت بندے کی ہو جاتی ہے۔ اگر حیا نکل جائے تو بندے کا ایمان ایسا ہوتا ہے کہ جو شاید اسے نجات نہ دلا سکے۔ ایک حدیث میں فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر۔ جب حیا ہی چلی گئی تو پھر ایمان کہاں ہمیں گناہوں سے بچائے گا؟ ایمان کیسے ہمیں مسجد میں لے کر آئے گا؟ ایمان کیسے ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنائے گا؟ ایمان کیسے ہمیں باادب بنائے گا؟ ایمان کیسے قرآن کی تلاوت کا ذوق دلائے گا؟ حیا نام ہے ایسے کام سے بچنا جو کام ہمیں دوسروں کی نظر میں شرمندہ کریں، جو کام ہمیں رب کی عدالت میں شرمندہ کریں، ایسے کام سے خود کو بچا لینے کا نام حیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔